کسی بھی چیز کا کسی سے گہرا تعلق قائم ہو جانا اور ایسا تعلق قائم ہونا کہ جس میں وہ سامنے والے کے لیے اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دے، اپنے آپ کو اور اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو قربان کر دے، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نسبت کہتے ہیں۔ اور تصوف کی اصطلاح کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنی ذات کو قربان کر دینا، ایسا تعلق قائم کر لینا کہ صرف اللہ کی ذات ہی نظر آئے اور کوئی نظر نہ آئے، اور اللہ کا حکم نظر آئے اور کوئی حکم نظر نہ آئے، اور اسی کو بندہ فالو کر رہا ہو، اس کو تعلق مع اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تعلق مع اللہ کہتے ہیں۔ یہ نسبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا تعلق مع اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے نسبت ہوگی تو تعلق مع اللہ ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے نسبت نہیں ہوگی تو آپ کا تعلق مع اللہ بھی قوی نہیں ہوگا، ہلکا پھلکا تعلق ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ جب کوئی خواہش اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہوگی تو آپ اپنی خواہش کو تو ترجیح دیں گے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں گے۔ تعلق مع اللہ کو دو چیزیں خراب کرتی ہیں، یہ دو چیزوں سے بالکل خراب ہو جاتا ہے، سارا فنش ہو جاتا ہے۔ ایک ہے نسیان اور ایک ہے عصیان۔ کیا ہے؟ ایک نسیان ہے اور ایک عصیان ہے۔ نسیان غفلت کو کہتے ہیں کہ اگر تعلق مع اللہ کے اندر غفلت دکھائی، کسی بھی چیز کے اندر، اللہ کے حکم کے اندر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا شروع کر دیا، یا خواہشات کو ترجیح نہیں دیتا لیکن اللہ کے حکم کو فالو کرنے کے اندر سستی دکھاتا ہے، غفلت برتتا ہے، تو یہ نسیان ہے۔ اس سے تعلق مع اللہ کی جڑیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق ختم اور ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہے عصیان۔ عصیان کہتے ہیں گناہ کو، کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر گناہ باقی ہیں اور آپ ذکر کے ساتھ ساتھ گناہ کو بھی کر رہے ہو، گناہ ترک نہیں کر رہے، تو اس ذکر سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس ذکر کا فائدہ ہی تب ہے جب آپ اس کے ساتھ پرہیز بھی کرو، اس کے اصول اور ضوابط کو فالو بھی کرو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عصیان کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں بندے کے دل کے اندر تب آتی ہیں، دل سے تب نکلتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور اور اس کی معرفت دل کے اندر چلی جائے۔ یہ عصیان اور عصیان اللہ کے نور اور اللہ کی معرفت سے نکل جاتے ہیں انسان کی زندگی سے۔ یہ جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا چلا جائے گا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کے عصیان کے اندر اور نسیان کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ جو بھولتا تھا نا، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، یہ بھولنا ترک کر دے۔
اب اس کو اللہ ہی یاد رہے گا، کیونکہ تعلق ہے نا، کسی سے بھی آپ تعلق قائم کر لو تو اس کا کام سب سے پہلے یاد رہتا ہے آپ کو، وہ سب سے پہلے یاد رہتا ہے، یار اس سے تعلق ایسا ہے، اس کا کام سب سے پہلا ہونا چاہیے۔ دیکھو وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کو ناراض کیا تو یار پھر زندگی کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ جیسے بیوی بچوں سے تعلق ہے، بیوی بچوں نے کوئی کام کیا تو سب سے پہلے ہمارے نزدیک ان کا کام ہوتا ہے اور ان کو ہم کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ نسیان، غفلت بیوی بچوں کے کاموں سے چلی گئی نہیں چلی گئی؟ تو جیسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرنا شروع کریں اور اس سے تعلق کو قوی کرنا شروع کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمارے اندر سے بھی غفلت چلی جاتی ہے، ہلکے ہلکے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، عصیان بھی دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے معرفت اور نور بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی بھی شے سے آپ کا تعلق ایسا قائم ہو جائے کہ جس میں آپ اپنی ذات کو بھول جاؤ، قربانیاں دینا شروع کر دو اور اپنی خواہشات کو قربان کر دو، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نسبت کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے محرم کے مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، جیسے کعبۃ اللہ کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے، بیتی یہ میرا گھر ہے، اسی طریقے سے کہا ہے شہری یہ میرا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے کہتے ہیں بیت اللہ اللہ کا گھر، ایسے ہی کہتے ہیں شہر اللہ اللہ کا مہینہ۔ کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے یہ۔ اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی طرف کر کے ہی اس مہینے کو عظمت والا کر دیا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ غلط فہمی بیٹھ گئی کہ یہ مہینہ شاید اس وجہ سے عظمت والا ہے، اس وجہ سے فضیلت والا ہے کہ اس میں کربلا کا واقعہ ہوا۔ حالانکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عظمت والا مہینہ تھا، فضیلت والا مہینہ تھا۔ اور سب سے پہلے روزہ ہی عاشورے کا فرض تھا۔ یہ جو روزہ فرض تھا نا، یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، رمضان کے مہینے کی تو فرضیت آئی نہیں تھی۔ لہذا لوگوں کا یہ سمجھنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے یہ مہینہ فضیلت والا ہے، عظمت والا ہے، تو یہ غلطی ہے۔ ہاں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہونا شہادت کا اس مہینے کے اندر یہ ان کی فضیلت کی دلیل ہے کہ ان کی شہادت کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مہینے میں کیا، جس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی ذات کی طرف کی۔ یہ ان کی فضیلت اور درجات کی اور اعلیٰ دلیل ہے۔ لہذا جو محرم کے حوالے سے غلط فہمیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، اس غلط فہمیوں کا ازالہ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت کا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟ کیا سکھانا چاہ رہے ہیں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے بہت ساری باتیں کی، تو ان باتوں کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجھے اور آپ کو تعلیم کیا دینا چاہتے ہیں؟ جیسے ایک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی ہجرت کے بعد ہی رمضان کے مہینہ کے جو روزے تھے وہ فرض ہوئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص
عاشورے کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے یا تو اس سے پہلے ایک روزہ رکھے یا اس کے بعد ایک روزہ رکھے. کیوں؟ کیونکہ یہودی لوگ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. یہودی لوگ کیا کرتے ہیں؟ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. اور ہم یہودی لوگوں کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہودی لوگ جو اعمال کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو. عبادت کے اندر بھی ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہتے. آج تو ہم تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، ساری چیزوں کے اندر دیکھیں، اپنے دن رات کو دیکھیں اٹھا کر، تو سارے معاملات کے اندر ہمیں یہودی رنگ نظر آتا ہے. یہودیت کی خوشبو نظر آتی ہے، بدبو نظر آتی ہے. بلکہ خوشبو کہہ رہا ہوں میں، یہودیت کی بدبو نظر آتی ہے. پوری زندگی 24 گھنٹے اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر یہودیت کی بدبو چل رہی ہوتی ہے. یہ دنیا کے معاملات کی بات بتا رہا ہوں. ارے عبادات کے معاملات کے اندر نقالی پسند نہیں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے یہودیوں کی، تو دنیاوی معاملات میں کیسے پسند کر لیں گے؟ اور کیا تھی وہ؟ سمجھیے گا بات کو. کیا تھی وہ؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نجات عطا فرمائی تھی. اس خوشی کے اوپر یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے. نجات کس کو عطا فرمائی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی. عصا مارا موسیٰ علیہ السلام نے تو 12 راستے بن گئے تھے. اور اس واقعے کے اندر اگر آپ جب غور کریں گے تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہہ کیا رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ وہ فرعون والے قریب ہی پہنچ گئے ہیں، اب تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اب تو ہم بچ ہی نہیں سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کیسی باتیں کر لو، ان معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے اور ان قریب تم دیکھو گے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات اس مہینے کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ بندے کا دل کے اندر سے میرا غیر نکل جائے اور میں ہی میں پیدا ہو جاؤں، میں ہی میں آ جاؤں، اللہ کی ذات دل کے اندر آ جائے. اللہ اپنا غیر نکالنا چاہتے ہیں، اسی لیے اس مہینے کو اپنی ذات سے نسبت عطا فرمائے. اور یقین جانیں یہ ایسے آسانی سے نہیں ہوگا. اسی مہینے کے اندر حالات بھی ایسے ہی آئیں گے. ان حالات کے اندر آپ نے کیا کہنا ہے؟ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. ایسے تھوڑی ہو جائے گا، ایسے تھوڑی ہو جائے گا. حالات آئے نہیں اور آپ بولو کہ بھئی اللہ ہمارے ساتھ ہے. حالات آئے نہیں اور آپ بولو میرے دل کے اندر سے اللہ کا غیر نکل گیا. ایسا نہیں ہے. حالات زیادہ لائیں گے اللہ تعالیٰ. اس مہینے کے اندر یہ بتانا مقصود ہے کہ اسی مہینے کے اندر حالات آپ کے پاس ایسے آئیں گے جس سے آپ کا یقین مشاہدے کے اوپر تو بن رہا ہوگا، تجربے کے اوپر تو بن رہا ہوگا، اللہ کی ذات سے ہٹ رہا ہوگا. جن کے اندر ایمان ہوگا، جن کے اندر یقین ہوگا، وہ مشاہدے کے اوپر یقین بنائیں گے نہیں، تجربے کے اوپر یقین بنائیں گے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین بنائیں گے، نبی کی خبر کے اوپر یقین رکھیں گے مشاہدات کے مقابلے میں. ان کا یقین نبی کی خبر کے اوپر. تو لہٰذا آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھائی یہودیوں کی نقالی نہیں کرو، عبادات کے اندر بھی مجھے وہ پسند نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. اگر کوئی جان بوجھ کر کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ عیسائیوں کی مشابہت اس کے اندر، عیسائیوں کا فعل ہے، یہودیوں کا فعل ہے، ہندوؤں کا فعل ہے، اگر وہ جان بوجھ کر کر رہا ہوتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے. یہ کبیرہ گناہ. یہ عصیان ہے. یہ کیا ہے؟
یہ عصیان، اور اسی عصیان کے لیے کیا فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی یا کسی قوم کے مشابہ عمل کیا، جان بوجھ کر کیا، فہو منہم، تو وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے، میرے پاس سے دور ہو جائے، میں نے نکال دیا اس کو اپنی امت میں سے، وہ ہم میں سے نہیں، وہ انہی میں سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری دعوت ہے یہ کہ اپنی زندگی کے اندر اس مہینے کو میں نے اپنی نسبت دی ہے، تو اس مہینے کے اندر سارے اعمال کو بھی تم میری نسبت دو، جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا ان کو اپناؤ، اور جو غیروں کا طریقہ ہے اس کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دو، معاشرے کے اندر سے نکال کر باہر پھینک دو۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ یہ محرم کا پیغام بتا، اس کی ابتدا بھی توحید ہے، اس کی انتہا بھی توحید ہے، یاد رکھنا۔ ابتدا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوتی ہے، صحیح ہے نا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر انتہا ہے، تو اس کی ابتدا بھی کیا ہے؟ توحید ہے، اس کی انتہا بھی توحید ہے۔ اللہ